بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10ویں تراویح ہے۔ پہلے سے ذکر چل رہا ہے اقوام کے، پچھلی قوموں کے عذابوں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا ذکر تھا۔ اب یہاں آج کی تلاوت جو ہوئی آیات اس کے اندر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ہود نے تبلیغ کی اور ان کی قوم جو عاد ہے اس نے نہیں مانی ان کی بات، اور اللہ نے آندھی کا عذاب مانی۔ تیز آندھی چلی کہ آپس میں ٹکرائے، ان کے سر، ان کے جسم اور سب پانچ ہو ختم۔ صرف اس میں 4000 مسلمان بچے، باقی سب ختم۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے بھی جب ان کے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، قوم سمود نے، اور اونٹنی کو جب وہ ان کے پیر کاٹ دیے اور ان کی اطاعت نہیں کی تو پھر عذاب آیا۔ پہلے ان کے چہرے زرد ہو گئے، اس کے بعد پھر چہرے سرخ ہوئے، پھر سیاہ ہوئے، اور پھر اتنی تیز ایک آواز آئی ہے کہ اس آواز سے دل پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے۔ یہاں بھی جب گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے بادلوں کی، بعض دفعہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتے آئے تھے ان کے پاس مہمان بن کر، انہوں نے گائے کا گوشت پکایا تھا، وہ کھلایا ان کو، اور ان کو بشارت دی کہ آپ کے یعقوب اسماعیل اللہ عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا میری تو 90 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر میں کہاں ہوگا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو جو چاہے جب چاہے عطا فرما دے۔ تو اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ پھر وہ وہاں سے فارغ ہو گئے، فرشتے حضرت لوط کے پاس گئے اور بہت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے وہ، تو سارے کے سارے ان کے قوم کو تو عادت تھی، کیا نام عبادت تھی، ان کے پیچھے پڑ گئے لڑکوں کے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کو تو چھوڑو۔ فرشتوں نے کہا آپ ہماری پرواہ نہیں کیجیے، ہم تو فرشتے ہیں، ان کے اوپر عذاب لے کر آئے۔ چنانچہ پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ سب کے سب جو تھے وہ ختم ہو گئے اور نیست و نابود ہوئے تمام۔ اس کے بعد 5 شہر تھے جو سارے کے سارے الٹ دیے فرشتوں، جس میں تقریباً ایک شہر کے اندر 4 لاکھ آدمی تھے۔ آپ اندازہ 4 لاکھ آدمی صرف ایک شہر میں تھے، باقی شہروں میں کتنے تھے؟ سب یہ سب ختم۔ ارے یہ ہماری قوم کے اندر بھی یہ مصیبت موجود ہے، اگر اللہ کا عذاب آئے تو ایک بھی نہیں بچے گا، کہیں بھی نہیں بچے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب چونکہ موجود ہے اس لیے میں نے چھوڑ رکھا ہے، ان کو قیامت میں سزا دوں گا۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بت پرست بھی تھی، ناپتول میں کمی کرتی تھی، ان کے اوپر بھی یہ آواز آئی سخت ترین قسم کی، اور آواز سے اتنی سخت تھی کہ سب اس آواز کے اندر ہلاک۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور اس واقعے کو فرماتا ہے احسن القصص، قصوں میں سب سے بہترین سر خوبصورت قصہ ہے، اور حقیقت یہ کہ اس میں بہت سارے سبق دیے ہیں، کیا نام ہے، اس واقعے کو سنا کر، اور پوری تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور خواب میں دکھایا گیا کہ 11 جو ہیں وہ بیٹے جو ہیں وہ ستارے ہیں، اور ان کو خواب نظر آیا اور سورج چاند سیدھا کر رہے ہیں، تو یہ خواب انہوں نے بیان کیا۔ 11 جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں اور مجھے اور جو ہے چاند سورج کو، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ہے یوسف سے، یوسف ان کے بڑے محبوب بیٹے تھے، انہوں نے کہا یہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اور یہ اس میں تمہاری عزت و عظمت کا اشارہ ہے اس کے اندر، تو لہذا لیکن ان کو یہ ناگوار گزر رہا تھا بھائیوں کو کہ زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے، انہوں نے پلان بنایا کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ چنانچہ سب حضرت یعقوب کو کہہ کے لے گئے کہ ہم ان کو تفریح کروانے لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں لے جا کے انہوں نے راستے کے اندر ان کو مشورہ کیا کہ قتل کر دیں یا کہنے میں کسی کنویں کے اندر ڈال دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ کنویں میں ڈال دیں، کنویں کے اندر ڈال دیا ان کو، اور ان کی کتے کے اندر ایک جھوٹا خون لگا کر حضرت یعقوب کو کہہ دیا کہ اس کو تو بھاڑی بھیڑیا نے کھا لیا۔ جب وہاں سے گزرا ایک جگہ میں قافلہ، انہوں نے دیکھا اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو ڈول کے ذریعے انہوں نے اوپر ان کو کھینچا، یہ آ گئے بھائی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، نوکر ہے یہ تو، اور یہ خادم غلام ہے، یہ اس کو تم کہاں لے کے جاؤ، ان کا خرید لیتے ہیں ہم۔ تو انہوں نے تقریباً 20 درہم کے اندر ان کو خرید لیا، وہ بھی کھوٹے سکے تھے، اس کھوٹے سکوں کے اندر انہوں نے اس کو خرید لیا، کھوٹے سکے ان کو دے دی اور وہ لے کے چلے گئے۔
وہ ان کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں گئے، وہاں ان کو بیچا فروخت کیا کہ ایک غلام ہے یہ. تو ظاہر بات اتنے حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ایک سے ایک لوگوں نے اس میں دام لگائے، ایک سے ایک بڑے دام لگائے. لیکن جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا عزیز مصر. عزیز مصر نے کہا کہ نہیں میں اس کو خریدوں گا، اور ترازو کے اندر ایک پلے میں حضرت یوسف کو رکھا اور دوسرے پلے کے اندر سونا چاندی اور جواہرات اور کیا نام ہے مشک عنبر یہ تمام قیمتی چیزیں رکھی، پھر تولا اور تول کر انہوں نے حضرت یوسف کو خریدا. عزیز مصر اس کا نام تھا، وزیر اعظم تھا اس وقت. جب وہ اپنے گھر لے کے گیا تو اس کی جو بیوی تھی زلیخا ان کا نام، وہ عاشق ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے بدکاری کا ارادہ کیا. جب آپ بھاگے تو اس نے پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا، دروازہ بند تھا. تو پھر اس نے کیا نام ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے تو اس نے پھر الزام لگایا، تاکہ الزام لگا کر پھر میں ان کو کیا نام مجبور کروں. اور عزیز مصر سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے یہ بدکاری کرنا چاہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے برا ظاہر کی. ایک چھوٹا بچہ تھا اس کے اندر جھولے کے اندر. اس نے پھر کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھو کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یا آگے سے پھٹا ہوا ہے. اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ حضرت یوسف سچے ہیں اور اس نے ان کو پکڑا ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ سچی ہے. باقی کرتا ان کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو پھر یہ ثابت ہوا کہ نہیں یہی مجرمہ ہے، اور اس نے کیا نام ہے کوشش کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بدکاری کوشش نہیں کی. اب جب یہ مشہور ہونے لگی بات تو لوگ جو عورتیں تھیں ان کے اندر سیما گھولنے ہونے لگی کہ ایک وزیر اعظم کی بیوی ہو کر اور ایک غلام پہ عاشق ہو گئی. تو اس نے پھر ایک دعوت کی عزیز اس نے کیا نام زلیخا نے، اور تمام جتنے زمانے کے بڑی بڑی بیگمات کو ان کو بلایا. ان کے ہاتھ میں ایک پھل دیا، ایک ہاتھ میں چھری دی، کہا میں لے کے آ رہی ہوں یوسف کو جب دیکھو تو کاٹنا شروع کر دینا پھلوں کو. جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو تمام عورتوں نے اپنی کاٹنا شروع کیا پھلوں کو. پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، لیکن ان کو ہوش نہیں رہا. حضرت یوسف کا اتنا حسن تھا، ان حسن کو دیکھ کر وہ اتنے بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد جب اس نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قابو میں نہیں آ رہے اور ان کی بات نہیں مان رہے تو اس نے اپنے عزیز مصر سے کہہ کر ان کو جیل میں ڈلوا دیا. جب آپ جیل میں گئے تو وہاں بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعبیر رویا کا فن عطا فرمایا. آپ بڑے ماہر تھے خواب کی تعبیر دیتے. تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ اپنے اپنے خواب بیان کرتے تھے اور آپ تعبیر دیتے تھے، اور ایسی تعبیر سچ ہوتی تھی کہ وہ بالکل نکل آتی تھی ویسے ویسی. چانچہ آپ کی شہرت ہوئی. بادشاہ جو تھا اس نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد کہا کہ کوئی کون اس کی تعبیر بتائے گا. کسی نے کہا تھا وہ جیل کے اندر ایک شخص ہے بڑی اچھی تعبیر دیتا، ان کو بلاؤ. اس کو حضرت یوسف صاحب کو بلایا گیا. آپ نے تعبیر دی، وہ تعبیر سچی نکلی تو بہت خوش ہو گیا بادشاہ. اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ وہاں سے رہا کر دیا بلکہ اپنا وزیر بنا لیا. اور پھر آپ نے پوری تفصیل بتائی کہ بھائی یہ تو عزیز مصر ہے اور اس کی بیوی نے مجھ پر الزام لگایا تھا. چنانچہ اس کو معذور کیا اور آپ کو وزارت دی گئی اور آپ کو عہدہ دیا گیا اور آپ کے تخت پر بٹھایا گیا. اور پھر جو خواب دیکھا تھا اس کے مطابق تحت پڑا اور تحت پر اعلان ہو گیا کہ بھائی بادشاہ جو ہے وہ غلہ تقسیم کر رہا ہے. دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی غلہ لینے کے لیے آئے. تو پھر حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد کیا نام ہے ان کو کہا کہ میں نے آج تمہیں معاف کیا اور میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. لیکن بادشاہ بدلہ لے سکتے تھے آپ. بیچ میں بہت سارے واقعات مختصر میں بیان کر رہا ہوں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کو لے کے آؤ. انہوں نے کہا وہ تو آپ کی محبت میں روتے روتے نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو انہوں نے اپنا کرتا دیا حضرت یوسف نے کہ یہ کرتا میرے والد کے آنکھوں پہ ڈالنے جا اور ان کو لے کر آؤ. وہ لے کے گئے بچے اور وہ کرتا حضرت یوسف کا جہاں سے یعقوب نے آنکھوں پہ ڈالنا تو اللہ نے آپ نے بینائی عطا فرما دی. پھر سب آئے ان کو بٹھایا تخت کے اوپر اور ان 11 بچوں نے ان کو سجدہ کیا. اس زمانے کے اندر یہ سجدہ جائز تھا اس ان کے مذہب کے اندر، ان کے عقیدے کے اندر اس زمانے کے اندر. تو پھر حضرت یوسف نے کہا جب میں نے خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعلیم. اب یہ جو پورا واقعہ اور بھی بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے، قرآن نے تفصیل سے بیان کیا. اصل میں جب قرآن کوئی واقعہ سناتا ہے تو اس میں بہت سے سبق ہوتے ہیں. اس میں کون کون سے سبق ہے؟ اس میں پہلا سبق تو یہ ہے کہ درختی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، کیونکہ یہ جو واقعات حضرت یوسف کے یہ ذرا مشابہت رکھتے ہیں حضور کے واقعات سے. دیکھیں نا جس طرح
ان کے حسد کیا ان کے بھائیوں نے، اسی طرح حضور کی عظمت کو دیکھ کر یہودیوں نے، مشرقین عرب نے حسد کیا حضور سے اور ان کے پیچھے پڑ گئے، حضور کے دشمن ہو گئے، حضور کے قتل کے منصوبے بنانے لگے جیسے انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، ان کو پھر محصور کر دیا، انہوں نے تو جیل میں اس میں ڈالا تھا، کیا نام ہے، کنویں کے اندر، یہاں مشرکین عرب نے شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، نکل نہیں سکتے تھے وہاں سے، اور اس کے بعد پھر کیا نام ہے غار ثور کے اندر حضور گئے اور وہاں کئی دن تک رہے اس کے اندر، یعنی وہی مشابہت ہے ان واقعات سے جو حضرت یوسف کے واقعات ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کہ جہاں جن کو محصور کیا تھا تو شعب ابی طالب کے اندر اللہ نے عزت کی تمام بات، حضور نے حکومت سنبھالی پوری، اور حکومت کہیں سے نہیں بڑھتی چلی گئی، جس طرح حضرت یوسف کو ایک کنویں سے نکال کر اللہ نے تخت میں بٹھایا، اسی طرح حضور علیہ السلام کو بادشاہ عطا فرمائی، دنیا کی آپ ٹکڑے بھی تھی گرو کی، وہ تو رسولوں کے رسول بن کر آئے تھے، تو پھر فتح مکہ جب ہوا تو بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح وہ تمام مجرم جنہوں نے حضور کو پریشان کیا تھا وہ سب کھڑے ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ آج میں اپنے بھائی یوسف کی طرح کہوں گا لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا میں بھی تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں، اور آج تم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ چونکہ واقعات میں ملتے جلتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ واقعہ اپنے محبوب کو سنا کر تسلی دی کہ محبوب یہ نبیوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے رہتے ہیں آپ اس کے متفق نہیں ہوئے اپنے، اللہ تعالیٰ جب امتحان دیتا آزمائش لاتا تو اس کے بعد عزت و عظمتیں بھی عطا کرتا ہے، آپ کو ہم نے کتنی عزت عظمتیں عطا فرمائی، تو ایک تو تسلی دینی مقصود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے امت کو حضور کے بہت سے سبق دینا مقصود، پہلا سبق دینا یہ مقصود ہے کہ جب بھی کوئی مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، تو کیونکہ عزت دینے والا وہی ہے، راحت دینے والا وہی ہے، دیکھو کنویں میں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں تخت پہ بٹھا دیا اور کتنی آسانی کر دی، لیکن وہ گھبرائے نہیں، صبر کیا ہوتا ہے، تو مصیبتوں پر اگر کوئی آئے تو بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ اعلیٰ مصیبتیں جو ہے اچھائی کے سبب بن جاتی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ کیا نام ہے آسان تکرم سے ہو وہ خیر لکم، بعض چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں لیکن وہ اچھی ہوتی ہے تمہاری، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں جانا گاؤں اس میں کیا نام ہے کنویں کے اندر، پھر مسجد کے بازار میں دکھنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ سبب بن گیا بادشاہت تک پہنچنے کا اور تخت تک پہنچنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی مصیبت دے دے کوئی مشکل آئے تو اس پہ دوران نہیں چاہیے، استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ مصیبت تمہاری کسی اعلیٰ راحت کا سبب بن گئی، ایک تو یہ سبب بھی ہے اس کے اندر، ایک یہ سبب بھی ہے، دوسرا یہ سبب ہے اس کے اندر کہ دیکھو حسد جو ہے یہ کتنا بول رہا ہے، حسد جب ہو جائے تو آدمی پھر قتل تک آمادہ ہو جائے اور پھر کتنی حسد کی وجہ سے تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو لہٰذا حسد سے بچنے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا سورہ فلق، یہ سورہ فلق پڑھا تو من شر حاسد اذا حسد، تو تمہارے اندر بھی حسد پیدا نہیں ہوگا کسی کی طرف سے، اور کوئی تم سے حسد کرے گا تو اس کی کیا نام ہے شر سے بھی تم بچے رہو، یہ طریقہ بتایا کہ حسد بہت بری بلا ہے، دیکھو حسد نے کہاں تک پہنچا دیا ان کے بھائیوں کو۔ تیسرا سبق یہ حاصل ہوا یہاں کہ جب انسان عفت اختیار کرتا اور پاک دامنی اختیار کرتا ہے تو یہ بھلائیوں کی جڑ ہوتی ہے اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی اختیار کی، حالانکہ بڑا مشکل کام تھا، اس کمرے کے اندر ایک عورت اور وہ بھی بادشاہ کی بیوی اس کو وزیر اعظم کی بیوی کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے اور آپ گناہ کی طرف نہیں آتے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکا، تو اس کی وجہ سے اس استقامت کی وجہ سے اور اس عفت پاک دامنی کی وجہ سے اللہ نے کو بادشاہ کے عطا فرمایا، تو انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے روکے گا عفت اور پاک دامنی اختیار کرے گا، اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت کا اختلاط وہ بڑا فتنہ ہوتا ہے، لیکن ایک کمرے کے اندر جب دیکھا خالی اکیلے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو اس کو کیا نام ہے اس نے گناہ کی طرف آمادہ کیا اور بھی گناہ کی طرف آمادہ ہوئی زلیخا، تو پتہ اسی لیے حضور نے منع فرمایا کہ مرد عورت دونوں اکیلے کبھی نہ بیٹھے، نہ محرم مرد عورت، کیونکہ حضور نے فرمایا جہاں دو اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوگا بہکائے گا، زیادہ کبھی بھی انسان کو چاہیے بچے بچیاں ہوں یا کوئی اور طرح میں مرد عورت ہوں کبھی اکیلے دو مرد عورت نہ بیٹھے، ورنہ تیسرا شیطان آئے گا اور وہ بہکا کے تمہیں برائی کی طرف لے کے جائے گا، ایک یہ بھی سبق ہے اس کا۔ پانچواں سبق یہ اس کے اندر کہ دیکھیے اللہ حضرت یوسف وہاں گئے
تو جیل کے اندر بھی اپنا دینی کام جاری رکھا ہوا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، دین کی ہدایت کرتے رہے، وہاں کیا نام ہے ان کو خواب کی تعبیریں بتاتے رہے، وہ ان کا کام آ گیا تبلیغ کرنا، اور اس کی وجہ سے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ تو مطلب یہ آدمی پر کوئی مصیبت ہو، کوئی تنگی ہو اور فراخی ہو، ہر حال کے اندر دین کا کام وہ کرتا رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، یہ فائدہ اس کے لیے نفع کا باعث بنے گا، اس کے لیے فائدہ نفع کا باعث بنے گا۔ تیسرا اس کے اندر یہ بھی سبق ہے کہ دیکھیے حضرت انہوں نے کیا نام ہے یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، وہ کرتا ڈالا حضرت یعقوب کی آنکھوں پر تو روشنی آ گئی۔ پتہ یہ چلا اللہ کے ولیوں کے یا اللہ کے پیاروں کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفائیں عطا فرماتا ہے، مشکلیں آسان کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ تو جب ایک دوسری بات یہ بھی پتہ چلے، جب اللہ کے پیاروں کے جسم سے لگنے والی کسی چیز کے اندر یہ تاثیر ہو جاتی ہے کہ وہ مشکلیں آسان کرتی ہے، تو پھر اللہ کا ولی جو ہے مشکلیں آسان کرتا ہے، اور اس کے بازار میں جائیں گے تو وہاں تمہیں مشکلیں آسان ہوں گی۔ یہ بھی سبق ہے اس کے اندر کہ حضرت یوسف کے کرتے سے اگر ان کو اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ آنکھوں میں بینائی آ گئی، اور یہ تو تبرک تھا، یہی حال تھا حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بال مبارک تھے وہ صحابہ نے رکھے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں بڈیا کے اندر تھے، کوئی مریض آتا تھا تو ہم اس بڈیا کو پانی میں ڈبو کر دے دیا کرتے تھے، وہ پیتا تھا، پانی میں شفا ہو جاتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی تبرکات ہیں کسی کے لیے ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور وہ سبب بنتے ہیں ترقیات کے اور مشکلوں کی آسانی کے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ دیکھیے جب انہوں نے دیکھا، عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنے کیا نام ہے پھلوں کو کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، ان کو ہوش دیا، یعنی اس حسن کے دیکھنے کے اندر وہ اتنی مہم ہوئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہی راز ہے کہ جب ایک انسان اللہ سے محبت رکھنے والا، اپنے محبوب کا عشق رکھنے والا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، جب جا کرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے اور جا کرنے کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن جب اس کو حضور کا دیدار ہوتا ہے تو پھر وہ ساری تکلیفیں اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کو وہ تکلیف پتہ ہی نہیں چلتی کہ کب روح نکل گئی، حالانکہ روح نکلنے کی بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیوں نہیں پتہ چلتا ایک مسلمان کو؟ اس لیے کہ اس کو حضور سے محبت ہوتی ہے، سچا عشق ہوتا ہے نبی سے، اور نبی کی وہ زیارت کرتا ہوتا ہے، تو نبی کی زیارت کے اندر اس کو اسی طرح پتہ نہیں چلتا جس طرح عورتوں کو ہاتھ کاٹنے کا اپنے پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ تو حضور کا حضور تو کہیں سے بھی جاتا ہے، وہ تو حضرت یوسف حضور سے بھی کہیں جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب کے امتی حضور سے عشق رکھتے ہیں، عشق ہونا چاہیے حضور سے، یہ کام آئے گا حضور سے عشق اور محبت آخری وقت کے اندر، اور تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، اور تمہاری جو ہے وہ کیا نام ہے دور ہو جائے گی، کیا نام ہے جا کرنے کی تکلیف دور ہوگی۔ آخری چیز جو اس سبق سے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جس کو معاف کرنے پر، جس کو کیا نام ہے بدلہ لینے پر قدرت ہو اور پھر وہ معاف کر دے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب حضرت یوسف تو بادشاہ بن گئے تھے، بادشاہ بن کر جس اپنے بھائیوں کو کہتے تم نے مجھے ڈالا تھا کیا نام ہے اس میں کنویں کے اندر، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا سب، لیکن میں مذاق سے والے، آج میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اور کوئی تم سے بدلہ نہیں لیتا، جاؤ میں تم سے سب کو آزاد۔ حضور نے بھی یہ سبق دیا، کتنے بڑے بڑے مشرک تھے لیکن حضور نے سب کو معاف کر دیا، حالانکہ قدرت رکھتے تھے، سارے صحابہ تیار تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، ایک حضور کے اشارے پر سب کے سر قلم ہو جاتے، لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ تو یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تم سب بھی گھر کے اندر باہر بھی، دوستوں کے ساتھیوں کے ساتھ بھی تلخی بھی ہو جاتی ہے، برائی بھی ہو جاتی ہے، تو انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اب اسے بدلہ لینا ہے، اب اس کو مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، نہیں، انسان کو چاہیے کہ معاف کر دے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ تم معاف کرو، میرے بندوں کا لفظ ہے قیامت کے دن میں تمہیں معاف کرو، اس کا بہت شوق ہے۔ اس کے بعد آخری جو اس میں بہت سارے سبق ہیں اس کے اندر، لیکن یہ وقت نہیں ہے، ایک آخری یہ اس کے اندر یہ پتہ چلا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کتنی قدرت حاصل ہے اور اس کی شان نظر آتی ہے اس کی قدرت کی، کہ کنویں میں ڈالا گیا تھا لیکن اللہ نے کنویں سے نکال کر اور پھر ان کو تخت پہ بٹھا دیا۔ تو یہ سبق ہے، اور یہ سبق دینا مقصود ہے جو حکمران ہیں ان کو، کہ اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ وہ کیا نام ہے کنویں سے نکال کر تخت پہ بٹھا سکتا ہے، تو تخت پہ سے اتار کر کنویں میں بھی ڈال سکتا ہے، تو لہٰذا تخت پہ بیٹھ کر مغرور نہ ہو جایا کرو کہ صاحب ہم کو بہت ہمیں تو یہ تخت مل گیا ہے اور ہمیں تو یہ بادشاہ مل گئی ہے، ہم وزیر اعظم بن گئے، ہم گورنر بن گئے، ہم جناب ایم ایل اے بن گئے، ہم ایم پی اے بن گئے، اب پولیس ہمارے تابع ہے، پولیس کے ذریعے جناب ظلم کر رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی قتل کروا رہے ہیں، کسی زمین کا قبضہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو اپنے سامنے رکھو، وہ بڑا قادر ہے مطلق، اگر تمہیں اس نے ایم ایل اے بنا دیا ہے تو تمہیں بھکاری بھی بنا سکتا ہے، جیل میں بھی ڈال سکتا ہے،
اور دیکھا پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، کیا نام ہے، اب دیکھیے نا مجیب الرحمان کتنا عروج پہ پہنچ رہا ہے، پورا ملک الگ کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن پھر جیل میں گیا، پھر اس کے بعد پھر نکلا، پھر اس کے بعد قتل ہوا۔ تو مطلب یہ کہ انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ سبق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہ آدمی کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کو عزت دے وہ قدرت والا ہے، وہ نیچے سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا کر عرش سے ہٹا کر فرش پہ بھی نہ سکتا، اس سے ڈرتے رہو اور اس سے ڈر کر پھر کیا نام ہے اپنے معاملات طے کیے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کیا نام ہے سورہ رات شروع ہوتی ہے، تو سورہ رات کے اندر اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، شمس و قمر کو دیکھو، کس طرح یہ کیا نام ہے اپنے اپنے محور پر چل رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں، کوئی اس کے اندر فرق نہیں آ رہا، اس کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کس طرح ہم نے زمین اتنا پانی آ جائے تو ہل جاتا ہے آدمی، تو ہم نے زمین کو قائم رکھنے کے لیے کیسے ستون بنا کے اس کے اندر پہاڑوں کے، اور پہاڑوں کی وجہ سے رکی ہوئی زمین اور ہل نہیں رہی ہے، اور پھر رنگ دیکھو کیسے کیسے پھلوں کے رنگ ہیں، پھولوں کے رنگ ہیں، خوشنما عجیب عجیب قسم کے رنگ ہیں، پھر پھلوں کو کس طرح ہم نے میٹھا بنایا ہے اور کیا کیا ان کے مزے رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ واقعی کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، وہ کائنات کا کوئی رب ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ ان چیزوں کو دیکھ کر۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ، یہ بھی بتا دیا گیا۔ ہم اگر کرپشن کرتے رہیں گے، ظلم کرتے رہیں گے، بدماشی عیاشی کرتے رہیں گے اور پھر سوچیں گے پاکستان سدھر جائے، بھائی پاکستان کیسے سدھرے گا؟ پاکستان ترقی کرے، بھائی کیسے ترقی کرے گا؟ خود تو کرپشن کر رہے ہو، بیڑا غرق کر رہے ہو، خود کیا نام ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے پہلے اپنی حالت درست کرو تو پھر کیا نام ہے تمہارے حالات درست ہوں گے اور پھر اللہ کرم فرمائے گا۔ یہ سمجھ لو کہ ہم برائی کرتے رہیں کرم فرمایا، ایسے نہیں ہوتا، یہ نظام اللہ نے بنایا تھا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك